دسترس کی بلندی کہ اگر قیامت تک کھینچو تو اونٹنیاں نکلتی رہیں، رکنے کا نام نہ لیں۔ اور اب شجاعت کی بلندی بتاؤں میرے مولا کی۔ جنگ جمل میں حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو نیزہ دے کر بھیجا کہ جاؤ جنگ فتح کر کے آؤ۔ محمد بن حنفیہ نے نیزے کے ساتھ گئے جنگ کو فتح کرنے کے لیے، واپس لوٹے، بابا کی خدمت میں آئے، کہا بابا مشرکین زیادہ ہیں اور میں جنگ نہ کر سکا، لیکن آپ اجازت دیں تو دوسری دفعہ جاؤں۔ دوسری دفعہ گئے، دوسری دفعہ بھی آپ نے لشکر کو بھگایا صحیح مگر شکست نہ دے سکے، دوبارہ آئے۔ پھر تیسری مرتبہ گئے، تیسری مرتبہ بھی شکست نہ دے سکے۔ جب نہ دے سکے تو بابا کی خدمت میں آئے اور بے اختیار رونے لگے کہ بابا میں شرمندہ ہوں کہ میں دشمنوں کو شکست نہ دے سکا۔ امام حسن قریبی کھڑے تھے، سن رہے تھے۔ جب سن رہے تھے تو انہوں نے وہ نیزہ محمد بن حنفیہ کے ہاتھ سے لیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان میں گئے، جنگ کی اور ایسی جنگ کی کہ شکست دی، کچھ ہی دیر میں دشمنوں کو شکست دی۔ بابا کی خدمت میں آئے، سلام عرض کیا اور نیزے کو حضرت علی علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا۔ تو جب محمد حنفیہ نے یہ دیکھا تو زاروں قطار رونے لگے کہ میں فتح نہ حاصل کر سکا، حسن نے فتح حاصل کر لی۔ تو علی نے کہا بیٹا رو مت، تم علی کے بیٹے ہو، وہ رسول کا بیٹا ہے۔ یہ ہے شجاعت کی بلندی۔ اب ایک جملہ سنو، اب میں بتلاتا ہوں امام جعفر صادق کا قول۔ میرے مولا نے کہا کہ سنو مصائب کی بلندی سنو، مصائب کی بلندی بتلا رہا ہوں اب میں۔ میرے مولا نے کہا کہ سنو جب میرے جد کے مصائب پڑے جائیں، جب بھی میرے جد کے مصائب پڑے جائیں تو اس طرح سے دھاڑے مار مار کر رویا کرو کہ جیسے ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاش پر روتی ہے۔ ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاش پر روتی ہے، اس طرح سے رویا کرو میرے جد کے مصائب پر۔ تو یہ ہے مصائب کی بلندی۔ تو براہ کرم مصائب میں رونے سے مت کترایا کیجئے، شرمایا مت کیجئے۔ میرا امام چاہتا ہے کہ جب ہم روئیں تو اس طرح سے روئیں کہ ایک جیسے جوان بیٹے کے لاشے پر بوڑھی ماں ہاتھوں کو سینے پر رکھتے ہوئے زور زور سے بیان کرتے ہوئے روتی ہے۔ آج شہادت ہے امام حسن علیہ السلام کی، رسول مجتبیٰ کی۔ رسول کا سر آغوش سیدہ میں ہے کہ ملک الموت نے دک الباب دیا، سیدہ نے اسے دفع کر دیا، کہا ابھی جاؤ میرے بابا آغوش میں سو رہے ہیں، بعد میں آنا۔ سیدہ کو پتہ نہیں کہ یہ ملک الموت تھا۔ پھر دوسری دفعہ دک الباب دیا، سیدہ نے اندر آنے سے منع کیا۔ تیسری دفعہ دک الباب دیا، سیدہ نے اندر آنے سے منع کیا کہ اتنے میں میرے رسول کی آنکھ کھلی۔ کہا سیدہ یہ کون، کسے منع کر رہی ہو؟ کہا بابا کوئی دروازے پہ اعرابی ہے، دستک دے کر اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ کہا سیدہ اسے مت روکو، اسے اندر آنے دو، وہ ملک الموت ہے۔ اور ملک الموت کو کہا سنو مجھے کچھ لمحے دو تاکہ میں اپنے اہل بیت سے رخصت ہو لوں، علی سے گلے ملے۔ سیدہ کو گلے لگا کر روئے، کچھ وصیتیں کی اور پھر اپنے نواسوں کو سینے سے لگایا۔ اب تاریخ میں تو یہ نہیں لکھا لیکن مجھے یقین ہے کہ جب حسن کو گلے سے لگایا ہوگا تو سینہ چوما ہوگا، اور جب حسین کو گلے سے لگایا ہوگا تو حلقوم چوما ہوگا، کیونکہ حسن کے سینے پہ تیر لگنے تھے اور حسین کی گردن پر چھری چلنی تھی۔
اور اس کے بعد ملک الموت کو اندر آنے کی اجازت دی۔ ملک الموت نے سینے پر ہاتھ رکھا، روح کو بڑے کمال سے قبض کیا، اور میری سیدہ یتیم ہو گئی۔ سیدہ رونے لگی، یتیمی کا ماتم کرنے لگی۔ سیدہ کو پتا تھا کہ وہ اب یتیم ہو گئی، اب مصائب ان پر ڈھائے جائیں گے۔ کائنات کا رسول ظاہری طور پر رحلت جب فرما گیا، ارے وہ دن تو کیا دن تھا۔ اس کے بعد ایک دن ایسا بھی آیا کہ حسن پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ حسن پر قیامت یہ ٹوٹی کہ امیر شام کے بہکاوے میں آ کر حسن علیہ السلام کی زوجہ نے اشعث نے کیا کیا کہ آپ کی پانی کی سرہائی میں زہر ڈال دیا۔ جب امام حسن رات کو پیاس کی شدت سے اٹھے، پانی کوزے میں لیا، پینا چاہا، ایک گھونٹ اور 2 گھونٹ ہی پیے تھے کہ نہ جانے انہیں سینے میں کیا محسوس ہوا کہ ایک بہت شدید تکلیف سی محسوس ہوئی۔ زینب کا نام لیا حسن نے، زینب ذرا اٹھ کر ادھر آؤ، نہ جانے مجھے کیسی تکلیف ہے، سنو ایک دشت لے کر آؤ، میں